ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ انصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا بتاء من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع لا نورا کانه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صل علی محمد فما كانت الا ساعة واذا بوالدی الحسن قد اقبل فقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ تأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء اللہم صل علی محمد وعلی محمد فما كانت الا ساعة واذا بوالدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک وخاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ وتأذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء اللہم صل علی محمد وعلی محمد فاقبل عندك ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا الحسن یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ فقلت نعم وما ولدک وتحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم آتیت نحو الکساء فقلت السلام علیک یا بتاء یا رسول اللہ وتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بذتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء اللہم صل علی محمد وعلی محمد فما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء وهما بیدیہ الیمنی الى السماء وقال اللہم ان هؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یولمنی ما یولمهم ویازننی ما یازنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم
إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيتا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب تأذن لي أن أهبط للأرض لأكون معهم سادسا. فقال قد أذنت لك فهبط الأمين. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيتا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري لأجلكم إلا لأجلكم وأحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله يكفرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نذيرا ما ذكر خبرنا ذا في محفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي نزل والله فزنا واصفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نذيرا ما ذكر خبرنا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكسر الله حاجة. وقال علي نظم والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقته وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. ذکر غم حسین سے محفل سجی راہی گل ہو گیا چراغ گل ہو گیا چراغ اکبر کے بعد اس میں کیا دلکشی رہی لیلا تمام عمر اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومات فاطمہ میں میں فراش سے تو
آئے گئے مگر عباس نامدار کی جوڑی جوڑی عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب نے بازو کو دیکھی بلیوے میں بے ردا سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے ایسے قیامت کی اللہ جانے کیسے قیامت رکی راہی تیرے غم جب گل ہوا چراغے حرم قید شام میں یعنی سکینہ مر گئی یاد امام میں دیکھے ستم یزید کے دربار عام میں شیخ سلام کو گئی شیخ سلام کو گئی دنیا میں داد رسنا ملا داد خواہ کو جا کر نشا تماچوں کے دکھلائے جا کر نشا تماچوں کے دکھلائے گل پڑ گیا حسین کی عاشق نے کی خزا بانوں نے نبض دیکھی تو پایا ندم ذرا چلائی صدقے جاؤ مجھے دے گئی دغا اپنی کہنا اپنی کہنا میرے سنے اصغر کو کچھ پیام بھی میں نے دیا نہیں تم جلواسی اور رمان تم جلواسی بابا کی پیاری اماں کی پیاری زبان کو کھول لائی ہوں شربت اے میری پیاسی دہاں کو کھول مارو رہی ہے دیدے گوہر فشاں کو کھول مہماں بندے گلے سے مہماں بندے گلے سے دادی کڑے گی بی بی کی زلف سوار لوٹو یہ بڑھاؤ لوٹو یہ بڑھاؤ اصغر کی بھولی باتیں سناؤ نثار ماں اکبر کا ذکر کر کے رلاؤ نثار ماں سیلی کا نیل ماں کو دکھاؤ نثار ماں بابا کو جا کے در پہ بابا کو جا کے ماتم کے گلگلے ہیں نا رونے کے جوش ہے بی بی جو آپ خاموش بی بی جو آپ خاموش یہاں کس کے پاس رہتی شہ کربلا نہیں
بی بی کے ناز اٹھانے کی خاطر چچا نہیں، نادار ماں ہے پانی نہیں اور غذا نہیں، پر اب کا بن کے بعد پر اب کا بن کے بعد اماں کے پاس رہنے سے ایزا چکی، بی بی تماچے کھانے، بی بی تماچے، تم نے جو شام سے میرے زانو پسر دھرا، میں سمجھی تھی کہ کانوں کا کچھ درد کم ہوا، آئی ہے سونے کو خود میری میں لکھا، ازا دلا دوا کی خبر دی، ازا دلا دوا کی خبر دی نما آباد گود کی تھی میری خالی کرنے کو، سوئی تھی آج پاس میں، سوئی تھی آج پاس، سوئی تھی آج پاس میرے بیوی ماں نے کو سلوات بولی ماں کیا ہوا، سکینہ کو غشیہ کیا آ گیا، سکینہ کو غشیہ کیا آ گیا، سکینہ کو کیا خبر اس کو، کیا ہوا بیٹا، دیکھو اب ذرا، دیکھو اب ذرا سکینہ کو، کیوں یہ خاموش ہو گئی، کس نے کیا کہہ دیا، سکینہ کو کس نے کیا کہہ دیا، سکینہ کو نہ شکایت ہے اب تماچوں کی، نارسن کا سکینہ کو نارسن کا گلا، سکینہ کو ہائے غربت میں چھین کر مجھے سے لے گئے سکینہ کو، لے گئی کا قضا، سکینہ کو بولی ماں جب داغے بے کسی نہ سکینہ اٹھا، سکے اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکے، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکے، سن کا بتا روئی تو
ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر یا جبر دے کے مدد دل میں سما گیا تھا جو شمرے لئی کا ڈرے سوتے میں کاپ کاپ یہ کہتی تھی رات بھرے فریاد چینتا گئے گوہر شمر بد گوہرے آتا غیب نے ساتھ بجا کے زینب بھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے سجاد بھائی جگہ جب پیاس لگتی روکے چچا کو پکارتی دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی جینے سے تنگ ہو کے خدا کہتی تینے چچانا امام امم رغیر دلوانے کو ادھورا رہنے زندہ سے کہتی تھی یہ کبھی وہ اسیر غم ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کمیں میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح دم بانوں سے خطاب ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں اماں لٹا گیا کہ چپا مانو پکاری لٹو چکی اب لٹوں گی کیا بی بی نام لٹنے کا لو تم پہ میں فدا گوھر چھنے تماچے لگے کان شقے ہوا لٹنے سے میری بیوی کان زینب کی پشتنوں کے سینہ سے پگار گئے پر میری پیارے لٹنے کے اب کیا لٹوں گی مال نہیں زر نہیں رغا اکبر نہیں رغا لی اصغر نہیں رغا رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رغا ہاتھوں میری زبان
रोना था जिसको रोज के अब मौत मेरी सबको मुबारक करे खुदा मरते ही मेरे कैद से सब कुन बगोर जाता रगे बुखार बरादर कबे दवा जन्नत को अबरवा मदीना सकीना लेके बला सबकी मर गई हैदर के बहुत मुश्किल आसान की दिलरुबा सकीना जा चल बसे महिला खा सकीना जा चल बसे महिला खा सकीना जा सच्चे होती हैं तुम पमाओ ठो कहना मेरा कहना मानो मेरा लश्कर का अब बया की जो दिल भर आया मेरा दिल भर आया मेरा दर्द कानों का कैसा है बोलो मुझसे बोलो जरा मुझसे बोलो जरा बानों से दम बदम ये सकीना का था बया कैसा मकान कहता मकान क्या देखूंगी किस तरह से भला शक्ल आसमां है जमीन है जमीन अम्मा सब की जान खुदा ही बचाएगा सबको बिगा जला जला सबको बिगा जला जला सोई थी कोई दम के बंदा सो कतार देखा ये काबाए है सुल्तान नामदार फैलाए हाथ ढूंढती उठी वो दिल पिघा झुक के देखते दे झुक के देखते दे कहते थे गजब का देरा दिया बाबा जिधर खड़े मुझे बाबा जिधर खड़े मुझे हे सब हरम
کر ناگاہ گئی یزید کو اس حال کی خبر مچھلی وید کرے فریاد کر رہی عجب استرار بابا کو دیکھنے کے لیے خوش خوش کھڑی ہوئی تھی سکینہ لگایا اتنے میں واہ ہوا جو درائی گلوں کی بات پھیلی ضیاء حسن شہنشاہ حق شناس روشن و آبکان دوڑے حرم حسین کے تسلیم کے سجاد اتڑے وطا دے بیٹھی زمین پا لے کے سکینہ سرے منہ پا خوب کیے انس کے کلام غشا گیا کھلائی خزاں موت کا پیام لپٹے درے بدر سے تھامو پامو کے دے تھانب کیا بدا ہچ کی بتے گائے میں دم نکل گیا سے معروضہ ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھنے برائے مرحوم مغفور مرزا محمد تقی خان ابن مرزا حبیب اللہ خان اور جملہ مرحومین کے لیے پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین مولانا ابوالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأراضين. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین. صلوات پڑھیں. سورہ انبیاء کی آیہ کریمہ ہے اور مسلسل اس آیہ کریمہ سے تبرکاً ترجمہ کرتے ہوئے گفتگو روزانہ اور یہ آگے بڑھ جاتی ہے، اگرچہ کہ جیسے کہ میں روزانہ عرض کرتا ہوں کہ اصل گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی ہے، صرف تبرکاً آیہ کریمہ سے استفادہ کرتے ہوئے ہم سب کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی معرفت میں اضافہ کرتے ہیں. ظاہر ہے اللہ نے ائمہ کی شان بیان کی ہے اور اپنے نمائندگان خاص کے ان صفتوں کو پیش کیا کہ جو ان کی بہترین صفتیں ہیں، اور اس طرح سے کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے. کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ امت کی ہدایت کے لیے کسی کو بھی چن لے، بلکہ اختیار خدا کا ہے.
پروردگار عالم نے اسے منتخب کیا ہے، ویسے ہی جیسے اس نے نبیوں کا انتخاب کیا اور انہیں بھیجا۔ ارسال رسول اور بعثت انبیاء اختیار پروردگار ہے، اور وہی سیرت اور وہی طریقہ اس نے ائمہ کے لیے بھی رکھا، اور صفتیں ایسی رکھ دی ہیں کہ جس سے خود بخود ہر قرآن پڑھنے والے کو معرفت حاصل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید نے جہاں بہت سی فضیلتیں پیش کی ہیں اہل بیت اطہار کی، وہیں پر ان کے امت کی ہدایت کرنے اور پیغمبر کے جانشین ہونے کا برملا اعلان کیا، اور ایسی صفتوں کو رکھا ہے کہ وہ صفتوں کا موصوف اگر کوئی ہے تو وہ مولا کائنات اور ان کی اولاد طاہرین ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ جتنی بھی صفتیں ہیں وہ ساری صفتیں اتنی اعلیٰ و عرفاں ہیں کہ یا تو انبیاء ویسے نظر آئیں گے یا پھر ائمہ طاہرین، کوئی دوسرا نظر نہیں آ سکتا ہے۔ اور قرآن خود اس پر گواہ، قرآن خود اس کی گواہی دے رہا درحالے کی۔ قرآن نے، جس سے میں نے عرض کیا گزشتہ مجالس میں، بہت سی آیتیں ہیں کہ جہاں ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو کفر کے امام ہیں، جو شرک کے امام ہیں، جو جہنم کی طرف بلانے والے امام ہیں، اور ان کی بھی تمام تر صفات کو بیان کیا ہے۔ اور پوری آیت میں نے نہیں پڑھی ہیں، ویسے بھی موضوع آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ آیتوں کو اگر آپ دیکھیں، بلکہ لفظ ہے ائمۃ الکفر، ائمۃ النار، قرآن کے لفظ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کی طرف بلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ساری صفتیں ان کی بیان کی، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ تم ان کو امام مت ماننا جو کفر کے ہیں، انہیں امام ماننا جو ہدایت کا امام ہے، انہیں امام ماننا جو تمہاری نجات کا ضامن ہے، انہیں تم اپنا امام ماننا جسے خدا نے منتخب کیا ہے۔ کیونکہ اللہ جب منتخب کرتا ہے تو سب سے عظیم اور بافضیلت بناتا ہے، اور اسی لیے ان کے کردار کی ضمانت لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، جتنے بھی آپ عقائد کی باتیں کریں، جتنے بھی آپ بہترین نبیوں کی زندگی کے پہلو کو پیش کریں یا ائمہ کی سیرت طیبہ کو پیش کریں، سب میں خصوصیت ایک درجہ اور ایک ملکے کی ہے جسے ہم معصوم ہونا کہتے ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کے کردار کی ضمانت لے لی ہے، اور ان کے ہر فعل کو حجت قرار دیا گیا۔ وہ کہیں تو حجت ہے، وہ کریں تو حجت ہے، وہ آئیں تو حجت ہے، وہ خاموش رہے تو حجت ہے۔ صلوات پڑھے محمد رسول اللہ۔ یہ پوری فضیلتیں قرآن نے بیان کی۔ کیوں؟ رجس ان سے دور ہے، کوتاہیاں ان سے دور ہیں، ہر طرح کی گمراہی ان سے دور ہے۔ یہ مرکز ہدایت ہے، یہ وہ نشانی پروردگار ہے کہ جس کو پہچان کر اللہ کو پہچانا جاتا ہے، جسے پہچان کے اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ زیارت جامعہ کا فقرہ ہے کہ محال معرفت اللہ، یعنی ائمہ کو یہ کہہ کے سلام کیا جاتا ہے محال معرفت اللہ، یعنی میں ان پر سلام کر رہا ہوں جو محل ہے خدا کو پہچاننے کا، جو محل ہے خدا کو پہچاننے کا۔ فقط یہی نہیں کہ میں نے انہیں دیکھا اور میں نے سلام کر لیا، بلکہ یہ جملہ ہے میں نے انہیں دیکھا تو خدا کو دیکھا ہے، میں نے انہیں پہچانا تو خدا کو پہچانا ہے۔ کائنات پروردگار کی صنائی پر دلیل ہے
کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خالقیت کی گواہی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ساری کائنات مل کر دلیل بنے، یہ مقام الگ ہے۔ لیکن جب اہل بیت کا مرتبہ اور شان بیان کیا گیا تو کہا گیا اہل بیت وہ شخصیات اور وجود ہیں جن کا وجود وجود خدا کو ثابت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد رسول۔ ان کی تم اطاعت کرو جو ائمہ خدا ہیں، ان کی نہیں جو ائمہ کفر ہیں، ان کی نہیں جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ قصص میں بھی ہے، جب آپ پڑھیں پورے سورہ کو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے پہچنوایا ہے ان لوگوں کو جو لوگ کفر کی طرف بلاتے ہیں، جو لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، ان کی جو صفتیں بیان کی ہیں ان صفتوں کو آپ دیکھتے جائیے اور تاریخ کو پہچانتے جائیے۔ جو ائمہ طاہرین کے مقابلے میں آتا گیا، چاہے وہ جنگ کرے، چاہے وہ فضیلت میں شک کرے، چاہے وہ فضیلت کا انکار کرے، چاہے بیعت کر کے بیعت کو توڑ ڈالے۔ دیکھیں وقت نہیں کہ میں ان تمام الفاظ کی وضاحت کروں، بیعت کر کے بیعت کو توڑ ڈالے۔ مولا کائنات کی خلافت ظاہری میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں ناقصین، قاسطین، مارقین، یہ اصطلاحیں اس لیے پیش کی گئی ہیں تاکہ امت پہچان لے ان لوگوں کو جو کفر کی طرف بلانے والے ہیں، جو کفر کی طرف بلانے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ حضرات کو زحمت نہیں تو ادھر آ جائیے، بار بار مجھے ایسے پلٹنا پڑ رہا ہے، مجلس کا ماحول بھی بنا رہے، تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے ادھر آ جائیے گا۔ بار دیگر صلوات پڑھیں گے۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد، تنزیل قرآن پہ میں جہاد کر رہا ہوں، آپ تعویل قرآن پہ جہاد کریں گے، اس کی حقانیت کو آپ پہچنوائیں گے، اس کو صحیح آپ بتائیں گے۔ جیسے کل کی تقریر کا جملہ تھا جو مولا کائنات کی زیارت کا جب بارہا پڑھا بھی گیا اور پڑھا جاتا رہے گا۔ اگر کوئی پہچاننا چاہتا ہے کردار کو مولا کائنات کے اور ائمہ طاہرین کے تو وہ قرآن کی آیتوں کو دیکھے، قرآن کی آیتوں کو دیکھے۔ یہ جملہ کہا جائے تو عزیزان گرامی بہترین فضیلتوں کو پیش کرے گا۔ اگر آپ الفاظ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ قرآن صامت ہے، امام علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن چلتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد پیغمبر کی حدیث، آپ تعویل قرآن پہ جہاد کریں، اور وہی ہوا کہ جیسے قرآن نے آیتوں میں الفاظ رکھے تھے انہیں پہچانو، یہ حق کے مقابلے میں آئے۔ نکسو ایمانہم، کیسے اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، کیسے رائے حق سے فرار کر جاتے ہیں، کیسے دین سے خارج ہو جاتے ہیں، کیسے امام حق کے مقابلے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پوری آیتوں کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے عزیزان گرامی، اور یہ الفاظ خود ہر ایک کے چہرے سے نقاب ہٹا دے رہے ہیں، ہر ایک کے چہرے سے نقاب ہٹا دے رہے ہیں۔ پیغمبر نے یوں ہی نہیں کہا کہ خدایا حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی مڑ جائے، کیونکہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ اب جو علی کے مقابلے میں آتے جائے گا وہ باطل کہلائے گا۔ اب آپ جملہ سماعت کریں عزیزان، چاہے دنیا کسی کو کتنا ہی محترم کیوں نہ سمجھ لے، اگر علی کے مقابلے میں آ جائے یا آ جائیں وہ لعنت اللہ کہلاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔
منزل ہے عزیزان گرامی. اس نے کہا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا اور جو ہمارے امر کی طرف ہدایت کرنے والے. کل میں نے عرض کیا تھا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کی ایک طویل حدیث بلکہ خطبہ ہے حضرت کا، اسے نہیں بیان، اس کے 2-4 جملے آج کی مجلس کے لیے اور ہماری مجلس اختتام پہ آ جائے گی. آپ غور کیجئے، امام کا خطبہ ہے جس میں امام علیہ السلام نے ائمہ کو پہچنوایا ہے. ائمہ کو پہچنوایا یہی لفظ کے ساتھ ائمۃ الہدی، ائمہ خدا کہہ کر آپ نے پہچنوایا. ہر لفظ اتنا بہترین ہے کہ آج بھائی اس کی شرحیں لکھی جاتی ہیں، اور کیوں کرنا ہو. امام علیہ السلام کا کلام، امام علیہ السلام کا فرمایا ہوا ہے اور کسی اور کے لیے نہیں. حضرت نے اس میں امام کو پہچنوایا. آپ خود غور کریں، امام کی تعریف کرے تو کیسی کرے گا؟ امام خود یہ بتلائے کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے، امام کن صفات کا حامل ہوتا ہے، امام کی حالت کیسی ہوتی ہے، امام کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. اور پروردگار عالم نے کتنا اسے خصوصیات سے نوازا ہے، کتنا اسے اپنا منتخب بندہ قرار دیا ہے. پورا حضرت کا خطبہ ہے، لیکن خطبہ نہیں پڑھا جائے، صرف 2-4 جملے عزیزان گرامی. ارشاد فرمایا پروردگار ان اللہ عز و جل اوضح بأئمة الہدی من اہل بیت نبینا عن دینہ. یہاں سے خطبے کا آغاز ہوتا ہے. پروردگار آیت کیا ہے؟ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ہدایت کے امام قرار دیے ہیں. یہ ہدایت کے امام کون ہے؟ اسے میرا امام پہچنوا رہا. ان اللہ عز و جل اوضح بأئمة الہدی من اہل بیت نبینا عن دینہ. پروردگار عالم نے اپنے دین کو روشن کرنے کے لیے نبی کے اہل بیت کو ائمہ خدا قرار دیا ہے. اپنے دین کو روشن کرنے کے لیے عزیزان گرامی، جو دین پیغمبر لے کر آئے، جو دین میدان غدیر میں مکمل ہوا، جو دین قیامت تک رہنے والا ہے، جسے یہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آخری شریعت ہے، کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. محبوب پروردگار پیغمبر اکرم کی ذات ہے. کہتے جس دین کو پیغمبر نے پہنچایا، اس دین کو اگر روشن کسی نے کیا ہے تو وہ ائمہ خدا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، اہل بیت پیغمبر ہے. اہل بیت پیغمبر ہے. عزیزان گرامی، ہمیشہ اس قید کو یاد رکھیے گا، امامت حکومتوں کے ایوان سے نہیں آئی ہے، چادر تطہیر سے نظر آئی ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. جب کبھی یہ لفظ کہا جائے گا اہل البیت، جب کبھی اہل البیت کہا جائے گا، نگاہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ادھر دیکھیں گے کہ وہ ان سے پہچانا جائے گا، ان سے پہچان ہرگز نہیں. بے شک پیغمبر کے گھر میں بہت سے لوگ تھے، بے شک بہت سے لوگ. تو میں پورے آپ کے ذوق کو بھی دیکھ رہا ہوں اور احتیاط کا جملہ بھی استعمال کر رہا ہوں. اب اسے کیا کہا جائے؟ اسے کیا قرآن نے خود الگ کر دیا ہے. قرآن نے الگ کر دینے کا مطلب ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ اس میں شامل ہو جو آیے تطہیر نازل ہو کے پہچنوا رہی ہے. اللہ نہیں چاہتا، چاہے کتنے ہی حجرے بنے ہو کسی کے بھی، امت کسی کی بھی تعریفیں کرتے کرتے نہ تھکے، لیکن اللہ نے کہا وہ تعریفیں تم کرتے رہو، تطہیر وہی ہے جہاں چادر فاطمہ ہے. صلوات پڑھے محمد یہ حضرت کا سب سے پہلا پورا خطبہ ہے امام علیہ السلام. ہر لفظ اتنا وہ اعلیٰ الفاظ، جہاں علماء بزرگ
بڑے سے بڑے ہمارے علماء سر تسلیم خم کر کے دلیل کے طور پہ اسے پیش کرتے ہیں عزیزان گرامی کہ اگر تم چاہتے ہو امام کو پہچاننا تو امام کی اس کلام کو پڑھو. یہ تو کئی کلام آیات قرآنی کو دیکھو, امام علیہ السلام کے اس کلام کو پڑھو. دین اگر واضح کیا پروردگار نے, ہم اہل بیت سے کیا ہے. ہم نبینا, ہمارے نبی کے اہل بیت عزیزان گرامی یہ امام ہی کہہ سکتے ہیں, کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا ہے. اس لیے آپ روایات میں دیکھیں جہاں ائمہ طاہرین کی فضیلتیں بیان ہوئی تو کہا کائنات آدم و عالم میں اولین ہو چاہے آخرین ہو, ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں اتنی فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو جائے جو علی و فاطمہ کا گھر ہے. صلوات پڑھے محمد جناب ابن عباس. امام کے خطبے کے جملے ہیں, میں اسے 2-3 جملوں کا ہی وعدہ کیا, اسی سے پڑھ کے گفتگو ختم کروں. جناب ابن عباس جنہیں ساری امت چاہے شیعہ ہو سنی ہو کوئی سے بھی فرقے کے ہوں, سب کے سب اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ علم قرآن رکھنے والے حبر امت ہے, بڑے ان کے فضیلتیں ہیں. بے شک یہ بھی ایک عجیب منزل ہے عزیزان گرامی. جناب ابن عباس کے علم قرآن ہونے کو تو امت تسلیم کر رہی ہے, جس کے سامنے جا کے زانو ادب ابن عباس نے طے کیا ہے اسے نہیں مان رہی ہے. صلوات پڑھے محمد جس کے سامنے جا کر ابن عباس نے زانو ادب طے کیا ہے اسے نہیں مانے. دیکھیے بات آگئی تو امام کی حدیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت کے ایک صحابی امام کی خدمت میں آئے, امام کا خطبہ امامی کا ایک حدیث, حضرت کے صحابی حدیث کا خلاصہ میں اپنے الفاظ بیان آئے. انہوں نے آنے کے بعد جناب سلیمان کے ملک کی تعریف کی اور اس کے بعد اس واقعے کی تعریف کی جو جناب آصف بن برقیہ اور جو تخت بلقیس کا آنا تھا. حضرت نے ارشاد فرمایا بے شک یہ فضیلت ان کے لیے ہے, مگر اللہ نے تمہارے مولا کو اس سے زیادہ فضیلت دی ہے, تمہارے مولا کو اس سے زیادہ فضیلت دی ہے. کہ ابن رسول اللہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. کہتے ہیں ان کا ملک ہو یا ان کا اختیار ہو, صرف ایک اسم کی وجہ سے تھا, اللہ نے تیرے مولا کو کل کتاب کا علم دیا ہے. صلوات پڑھے محمد ومن عنده علم الکتاب. ومن عنده علم الکتاب کا معنی کیا ہے؟ الف لام کے ساتھ ہے عزیزان گرامی, خالی کتاب نہیں لکھا ہے. ومن عنده علم الکتاب کا مطلب ہے جتنی کتابیں خدا نے نازل کی ہے, جتنے صحیفے خدا نے نازل کیے ہیں, جتنا علم آ چکا, جتنا علم آنے والا ہے, ان سب کا مرکز علی کی ذات ہے. صلوات پڑھے محمد یہ حضرت کا ارشاد عزیزان گرامی. اوضح بأئمۃ الہدی, اللہ نے ائمہ خدا کے ذریعے سے دین کو روشن کیا. ابلجا سبیل منہاج, اگر کوئی چاہتا ہے دین کے راستوں پر چلنا تو اسے اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا, اسے اہل بیت کے در پر آنا پڑے گا. اب آپ اندازہ کیجئے عزیزان گرامی, یہ دوسرا جملہ, تیسرا جملہ آپ غور کیجئے گا جہاں پہ ارشاد فتح بہم, فتح بہم ان باطن ینابع علم. یہ اتنا بڑا جملہ ہے, ہم سب کی سطح سے بالا تر ہے. اللہ کے اسرار کے علم کے جو چشمے تھے, آپ غور کہ اللہ کے جو اسرار ہیں ان کے علم کے جو چشمے ہیں, اگر وہ جاری ہوتے ہیں تو ہماری وجہ سے جاری ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد
اب یہ اتنا بڑا جملہ ہے، ہم سب کی سطح سے بالا تر ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کے اسرار کا علم کیا ہے، اس کے علم کا خزانہ کیسا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ فتح، اللہ نے علوم کے دروازے کھولے ہیں، بہم کس کے ذریعے سے؟ اہل بیت کے ذریعے سے۔ ینابیہ علم ہی، باطن ینابیہ علم ہی، یعنی ایک کے بعد ایک چشمے، ینابی چشموں کو کہتے ہیں، ایک چشمہ نہیں عزیزان گرامی، چشمے بہا دیے ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، ہر شے کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ کوئی بھی بڑھ کے دعویٰ کرے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں قرآن میں ہر چیز موجود ہے، تو کہاں موجود ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے عزیزان گرامی، سوائے مولا کائنات کے اور ائمہ طاہرین کے، سوائے مولا کائنات اور ائمہ طاہرین کے کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ حضرت کے سلونی کا جو انداز تھا عزیزان گرامی، پوری روایت ہے، آپ نے 12 مجالس میں سنی اور ہمیشہ سنتے رہے، ہم سب اسے پڑھتے بھی رہیں گے عزیزان گرامی۔ جب منبر پہ آپ تشریف فرما ہوتے اور یہ جملہ کہتے سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے کھو ڈالو، تو آپ کے جو بیٹھنے کا انداز ہوتا اور یوں انگشت مبارک کو آپ اپنی انگشتوں میں ملا کر جب بیان کرتے تو اس طریقے سے بیان کرتے جیسے لگ رہا ہے کہ بس قدرت کی طرف سے کرم کا ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے، ایک کرم کا دریا ہے جو روایتوں نے جملے لکھے ہیں۔ منبر پہ آپ کے بیٹھنے کا انداز، خدا کی قسم دیکھنے والے ایسا منظر پھر نہ دیکھیں گے، ایسا منظر پھر نہ دیکھیں گے جو علی بتا رہے ہیں۔ کوہ طور پر کلیم اللہ نے ایک نظارہ دیکھا تھا۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد علماء اکرام مراد مکرم مجتہدین بالکل جنت متقی صاحب علیہ جوائر معصومین جنت النعیم خدمت شہادت قاسم علیہ السلام عطا ہونے کے لیے رب اپنے منوین کی مغفرت کے لیے بلند تر سلوات روایات نے وہ انداز لکھا کہ آپ جس انداز سے منبر پر تشریف لے کر جاتے اور یہ جملہ کہتے، یہ جملہ یہ میرا مولا ہی کہہ سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ تو کبھی تو یہ انداز کہ یہ سینہ فقط سینہ نہیں ہے، علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے۔ حضرت کا خطبہ اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو دو جملے میں نے کیا، اسی کا ایک اور جملہ درمیان کا عزیزان گرامی کہتے فمن عرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جس نے بھی پہچان لیا اس محبت کو، جس نے بھی اس معرفت کو حاصل کر لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ جس نے بھی ذرا سی بھی معرفت حاصل کر لی ہے وہ دین میں تو داخل ہوا ہی ہوا، دین میں تو داخل ہوا۔ تھاما حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے اور اسلام کو حاصل کر لیا ہے، کیونکہ مرکز ایمان بھی ہمارا گھر ہے، مرکز اسلام بھی ہمارا گھر ہے۔ یہ ہے ائمۃ الہدیٰ، کہتے جو آ گیا، جس نے پہچان لیا، جس نے دیکھ لیا۔ تو یہی انداز حضرت کا، اور جب چاہنے والے آتے ائمہ کے سامنے اور آنے کے بعد پہلے تو وہ حضرت کی خدمت میں جہاں سلام بجا لاتے، سوالات کرتے، وہیں کتنے ایسے چاہنے والے تھے جن کی خواہش وقت یہ ہوتی تاکہ امام علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھا جائے، امام علیہ السلام کو جی بھر کے دیکھتے تھے۔ پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ابھی ان کو سیری حاصل نہیں ہوئی ہے، چاہتے ہیں کہ وہ دیکھتے رہیں، چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا دیدار، جب یہ کلام
सलूनी का हजरत ने पेश किया तो रिवायत ने फ़कत ये नहीं कहा कि मौलाए कायनात ने खुतबा दे दिया, मौलाए कायनात ने इसे बयान कर दिया, मौला ने कहा जो चाहे पूछो, आपके अंदाज को पेश किया। अमामा कैसा था रसूल जैसा, ये रसूल का अमामा, आबा रसूल की, और फिर बैठने का अंदाज, ताकि दुनिया देखे उस जलवे को, दुनिया उस जलवे को देखे। अदीदान गिरामी, ये फजीलत का कितना बेहतरीन मकाम, फजीलत का कितना बेहतरीन मकाम है, जिसकी मोहब्बत ईमान व इबादत, जिसका जिक्र ईमान व इबादत, करे तो इबादत है, सुने तो इबादत है, तसव्वुर करे तो इबादत है, और उसके बाद का देख ले तो इबादत है। और यही चीज़ दुनिया और आखिरत दोनों में है। मौत के वक्त तो है ही है, कब्र में है, आखिरत में है। हमेशा कहा अपने इमाम को देखो। जब बात देखने की आई है, हमारा देखना अपने मकाम पर बाफजीलत है, हमारा देखना अपने मकाम पर सवाब है, हमारा देखना अपने मकाम पर ईमान की निशानी है। उन बीबियों का कटे हुए सरों को देखना, बस इसी से रब्त दे के खत्म कर दिया। उन बीबियों का देखना जिन बीबियों की गोदियां उजड़ चुकी हैं, उनका देखना जिन्होंने बड़े घर को लुटते हुए देखा है। रिवायतों के मकातिल के फिक्रे हैं कि जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ते जा रहा था, तमाशा देखने वाले जब तमाशा देख रहे थे, उन्होंने देखा नेज़ों पे सर है, या आफताब निकल के आ गया। रासुन शमसीयुन कमरियुन, ऐसा लग रहा 14वीं का चांद है। अब आप अंदाजा कीजिए क्या गुजरती होगी लैला ने जब अली अकबर का सर देखा, सानिया ज़हरा ने अपने भाई का सर देखा है, क्या गुजरती होगी कि जहाँ एक के बाद एक मुसीबतें ढाई गई, और ऐसी मुसीबतें हैं अली की बेटियां हैं और बाजारों और दरबारों में ले जाया गया। आप अंदाजा कीजिए कितना दर्द भरा होगा, कितना क़यामत की मंजिलों से अहले बैत गुजरे हैं। ज्यादा नहीं, 2-4 जुमले हैं दीदार गिरामी। आप उस यतीमा का पुरसा देने जमा हुए हैं जिसे तमाचे मारे गए, तो कभी कहा बाबा तमाचे मारे जा रहे हैं, कभी कहा हाय मेरा चचा। खुदा किसी गम में ना रुला है। अल्लाह अकबर, शबे जुमा है, सबने ज़ियारत पढ़ी है, सबने सलाम किया है, हर एक ने अपनी हाजतें अल्लाह की बारगाह में पेश की है। अगर वास्ता देना है, जनाब सकीना का वास्ता देना, जनाब अली असगर का वास्ता देना। अल्लाह अकबर, कैसी मुसीबतें उठाई हैं, कैसे गम उठाए हैं। बाजारों और दरबारों में जब ले जाया गया, एक मंजिल ऐसी क़यामत की आई है कि वो मलून तख्त पर बैठा है, तश्ते तला में इमाम का सर लाया गया है। जैसे ही बेटी ने बाबा के सर को देखा, काबू भी अम्मा ये मेरे बाबा का सर है। कैसा बेकरार हो गई है, कैसा बेकरार हो गई है, तड़प रही है, फरियाद कर रही है। ये दरबार है कि जहाँ बीबी ने सर को देखा। एक मौका और आया जब रात का अंधेरा है, हुसैन का कटा हुआ सर जिंदान में आया। अब बेटी ने अपने बाबा के सर को ले लिया, रुखसारे में रख दिया, कहा बाबा सकीना सो न सकी है, कान जख्मी है, रुखसारों में तवज्जो के नशा। God!
حسین علمدار حسین میر بازار حسین علمدار حسین افتاد زتان دست علمدار حسین
حسین افتاد زتان دست علمدار حسین اے علمدار حسین خلف شیر خدا یار وفادار حسین اے علمدار حسین میر بازار حسین اے علمدار حسین اے علمدار حسین اے علمدار حسین اے علمدار حسین یا علی گفت کئی قوت بازو و روانی بسرام اسو خم شد کمرام چوکو نام بعد تو اے سرور سالار حسین اے علمدار حسین یار غم خار حسین یا علی اے علمدار حسین اے علمدار حسین اے علمدار حسین اے علمدار حسین میر بازار حسین اے علمدار حسین افتاد زتان دست علمدار حسین اے علمدار حسین خلف شیر خدا یار وفادار حسین اے علمدار حسین میر بازار حسین اے علمدار حسین اے علمدار حسین اے علمدار حسین اے علمدار حسین یا علی دیدگانی کے ز خوف تو بدندی بیتاب امشباندی ہم خواب باتوں نیست دیگر طاقت رفتار حسین یا علی سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست ان حرم محترم بوت و رب زینب افسردہ بی صبر و تب بخت سکیناز چرافتہ بخب سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم سید مظلوم حسینم کجاست طوطی خوش نغمہ باغ جنان آہ علی اصغر شیری زبان رفت بمیدان پایا بے روان یا علی سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست طوطی خوش نغمہ باغ جنان آہ علی اصغر شیری زبان رفت بمیدان پایا بے روان سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم سید مظلوم حسینم کجاست ان حرم محترم بوت و رب زین
زینب افسردہ بی صبر و تب بخت سکینہ ز چرافت بخواب یا علی وسکینہ وویلا وسکینہ وویلا وسکینہ وویلا وسکینہ وویلا وسکینہ وویلا وسکینہ وویلا ومعصومہ وویلا وسکینہ وویلا ومعصومہ وویلا وسکینہ وویلا وغربتا وویلا وسکینہ وویلا وغربتا وویلا وسکینہ وویلا وسکینہ وویلا وسکینہ وویلا وسکینہ وویلا یا علی وویلا 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 یا علی وسکینہ وویلا وسکینہ وویلا وسکینہ وویلا وسکینہ وویلا ومظلومہ وویلا وسکینہ وویلا ومظلومہ وویلا وسکینہ وویلا وسکینہ وویلا وسکینہ وویلا وسکینہ وویلا یا علی وویلا 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 یا علی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی شوف الحرم شان یا مقتول یا سیدی یا عباس یا سیدی شوف الحرم زمان یا مجروح یا سیدی یا عباس یا سیدی یا زمان یا سیدی یا عباس یا سیدی یا زمان یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا علی یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا علی ہائے 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 السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم وعلی اخیک والفضل عباس ابن امین المؤمنین وسکینہ بنت الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء سلطان ابو الحسن یاری ابن موسیٰ یا رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض السلام علیکم صاحب سیوت الرحمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمان علمان علمان من فتنة الزمان یا امام زماننا هذا حجت ابن الحسن قائم المنتظر المہدی عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی